بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد کو اسلام برابر ترقی کرتا رہا اور ہر محاذ پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوتی رہیں اور کفار اپنی چالوں میں ناکام و نامراد بھی ہوتے رہے، مگر پھر بھی کفار برابر اسلام کی بے خونی میں مصروف رہے اور یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور پھر عرب میں بت پرستی کا چرچا ہو کر رہے گا۔ کفار اپنی اسی موہم امید کی بنا پر برابر اپنی اسلام دشمن اسکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتے رہے، مگر 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر جب کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان عرفات میں دیکھا اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلامی جوش و خروش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے والہانہ جذبات و عقیدت کا نظارہ دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی موہوم امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ اسلام کی تباہی و بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ چنانچہ اس واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بعد اثر یہ آیات نازل ہوئیں: آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کا یہ مطلب تھا کہ اس آیت کے نزول کے دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ کا دن، یہ بھی ہماری عید کا دن ہے، دوسرا جمعہ کا دن، یہ بھی ہماری عید ہی کا دن ہے، اس لیے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب جب کہ یہ دین کامل ہو گیا ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر کمال راز والے کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس آیت سے وفات نبوی کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے تھے، تو جب دین کامل ہو چکا تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی کہ اب کافروں کی کوئی جد و جہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ کفار کی امیدوں آسوں پر نا امیدی بیاس کے بادل چھا گئے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس آیت نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں
یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے اور در حقیقت وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلا شبہ یقیناً کامل و مکمل ہو چکا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔